من تعلم علما مما يتقى به الله لا تعلمه إلا ليصيب به أرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ راستہ جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں علم دین کے حاصل کرنے کرانے کا، یہ راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور جنت کا راستہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوں گے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ عبادت اللہ کے واسطے کی جاتی ہے، جنت کے واسطے نہیں کی جاتی۔ للہ اور فی اللہ عبادت ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو جنت عطا فرمائیں گے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے کیا فیصلہ فرمائیں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے بس میں ہے۔ والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے۔ کسی کام کے حاصل کرنے کے واسطے صحیح نیت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا جو ڈھنگ ہے اس کا ہونا، اس کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جو حضرات علم دین حاصل کر چکے ہیں، علم دین کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کا تجربہ ہے۔ ہر فن جو ہے وہ تجربے والوں سے سیکھا جاتا ہے۔ اس واسطے ہمیں یہ فن تجربے والوں سے سیکھنا ہوگا۔ اور تجربے والا کب سکھائے گا؟ جب ہم اور آپ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے واسطے ہمارے اساتذہ کرام انتہائی تجربے کار ہیں، اس لیے ان کی ہر بات اور ان کی چال ڈھال ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اساتذہ کا مزاج پہچاننا چاہیے، ان کا شیون پہچاننا چاہیے کہ استاد ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بار بار تاکید کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے حال سے صحیح راستے کی طرف آنے والے نہیں۔ اس سے استاد کا فیض نہیں پہنچے گا، اور استاد کے اندر جو کمال ہے وہ کمال ہماری طرف منتقل نہیں ہوگا۔ استاد کے کمال کو اپنی طرف منتقل کرنے کے واسطے استاد کا مزاج پہچاننا ضروری ہے۔ ہمیں کب کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں پہچاننا پڑے گا، اور اس کے واسطے نیت کا صحیح کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے واسطے علم حاصل کرتے ہیں، جب ہم علم کو حاصل کر لیں گے تو اللہ کی مرضیات پہ چلنا، نامرضیات سے بچنا ہمارے واسطے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے
علم حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے نیت کے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دنیا کے علوم سیکھنے کے واسطے جس سے سیکھے جاتے ہیں ان کی غلامی کی جاتی ہے۔ دنیا کا ہنر، دنیا کا فن، دنیا کی ساری چیزیں حاصل کرنے کے واسطے جو ان کے ماہر ہیں ان کی غلامی کی جاتی ہے، ان کی تھپڑ کھائی جاتی ہے۔ وہ شخص اس کہتے تو سننا پڑتا ہے، نہیں تو پھر فن حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ کرام یہ اس فن علم کے ماہر ہیں، تجربے کار ہیں، اس واسطے ان کے اس تجربے سے جتنا ہم فائدہ اٹھا سکیں اتنا اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اساتذہ کے احترام، عظمت ہر دل کے اندر ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے استاد ہونے کے لحاظ سے استاد برابر ہیں۔ آج طلبہ میں تبصرے کی عادت ہے، یہ عادت صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بہرحال احترام استاذ کا، احترام درسگاہ کا، احترام کتابوں کا یہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے کہا کہ نیت ضروری ہے رضا الہی، اللہ کو خوش کرنا، راضی کرنا۔ اسی واسطے حدیث پاک میں فرمایا گیا من تعلم علما مما ابتغى به وجه اللہ، وہ علم جو اللہ کی رضا کے واسطے سیکھا جاتا ہے، جس کو تلاش کیا جاتا ہے، جستجو کی جاتی ہے ماہرین کے پاس پہنچ کر کے، اس کو اللہ کی رضا کے واسطے سیکھے۔ اگر اللہ کی رضا کے واسطے نہیں سیکھے گا تو پھر معاملہ اس کا کیا ہو جائے گا، الٹا ہو جائے گا۔ اسی حدیث پاک میں فرمایا گیا من تعلم علما مما ابتغى بوجه اللہ لا تعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا۔ سیکھتا کیوں ہے؟ ہمیں دنیا کے کچھ ٹھیکرے مل جائیں گے، روزی مل جائے گی، کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ تنخواہ مل جائے گی، لوگوں میں معزز ہو جائیں گے، شاندار تقریر کرنے لگیں گے، شاندار واعظ کریں گے۔ یہ نیت اگر ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی رضا کے واسطے حاصل کریں، اور جہاں جہاں اللہ کی رضا ہو ان کو اس کو معلوم کر کے اپنے کو اس میں لگانا چاہیے، اور رضا الہی کے تمام کاموں کو اختیار کرنا چاہیے، ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی نگاہ کرم ہم پہ ہوگی، اور دنیا بھی ہماری خیر سے گزرے گی، اور آخرت بھی خیر سے گزرے گی، اور آخرت میں ہمیں نیک انجام ملے گا۔ ہمارے اکابر، دارالعلوم دیوبند کا اکابر، مظاہر سہارنپور کا اکابر، ان کی تاریخیں پڑھیے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت شیخ الہند کی، اور حضرت علامہ آنند شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سارے اکابر اس وقت سے جو آج تک چلے آئے ہیں، ان اکابر نے کیا کیا اور کس طرح سے زندگی گزاری، اور انہوں نے کیا خدمات کی، کتنی تنخواہ ان کو مل گئی۔ تنخواہ تو ایک آیت سکھانے کی بھی کوئی نہیں دے سکتا، زندگی بھر کا نام کی محنت کرے اور کما دیتا رہے۔ جس نے ایک آیت قرآن شریف سکھا دیا، ہم اس کا بدلہ اس دنیا میں چکا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ایسا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارے واسطے گزران زندگی کے واسطے کچھ انتظام کیا جاتا ہے، اور ذمہ داروں کو بہترین انتظام کرنا چاہیے تاکہ استاد فارغ رہے اور طلباء ہی اپنا کا نام کی زور لگائے اور ساری محنت لگائے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی جیسی جس کی وسعت ہوتی سخت ہوتی ہے، ہم جو ہے پڑھانے دنیا کے واسطے نہیں پڑھاتے اور دنیا کے واسطے نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ بھی نیت اچھی کیجئے، اور بہترین تعلیم وہی ہے جو اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے ان علوم کو آگے بڑھائے۔ ہمارے اساتذہ نے جن سے لیا انہوں نے پہنچانا شروع کیا، ہم ان سے لیں، آگے پہنچائیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک دین آیا ہے، اور ایسے ہی قیامت تک چلے گا۔ جن لوگوں کے زمانے میں علم ختم ہو جائے گا اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا رواج ختم ہوگا،
ہو جائے گا، اس سے بری کوئی جماعت نہیں ہوگی، اس سے بری کوئی جماعت نہیں ہوگی۔ اس واسطے ہمارا اصل حوصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم دین پڑھنے کے بعد ایک تو اس واسطے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، اور دوسرے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ دو فریضہ ہے، ایک فریضہ جو ہے تعلیم کے بعد، جو سیکھنے کے بعد جو ہے عمل کرنے کا ہے، اور دوسرا فریضہ ہم نے جو کچھ سیکھا اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہی اس وقت سے آج تک چلا آیا ہے، اور جو لوگ اس نہج پہ چلیں گے وہ کامیاب ہو جائیں ہوں گے۔ باقی ہر ایک جو ہے تعلیمی لیاقت کا نہیں ہوتا، تدریسی لیاقت نہیں ہوتا، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جو اسباب مہیا فرما دیں اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے۔ بس یہ تھوڑی سی بات میں نے آپ سامنے کی، اور مجھے یہاں آنے کا تقاضا اس واسطے ہوا کہ معاذ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو انوار سے بھر دے، ان کے گھر والوں کو دارین میں سکون و چین نصیب فرمائے۔ بڑی محبت سے پیش آتے تھے، اور بڑے ہی عجیب انداز سے پیش آتے تھے، ان کا انداز ہی کچھ اور تھا، مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ اس واسطے میں نے چاہا کہ مولانا تشریف لے گئے، تو جب کوئی جاتا ہے دنیا سے دین کا کام کر کے، علم کا کام کر کے، قرآن کا کام کر کے، تو اس کے انوار اور برکات موجود ہوتے ہیں۔ وہ چلا جاتا ہے، اس کے انوار و برکات موجود ہوتے ہیں۔ آپ حضرات خود کیا نام کی ان کے انوار و برکات ہیں، ان کے واسطے ایصال ثواب کیجیے، اور ایصال ثواب کریں نہ کریں، جو کام کر کے گئے ہیں وہ اس کا تو ان کو اجر ملتا رہے گا، اور جتنا آپ آگے بڑھاتے رہیں گے، جب تک بڑھاتے رہیں گے، ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ آدمی انتقال کر جاتا ہے، لیکن علم کی جو دولت چھوڑ کر کے گیا ہے وہ جب بڑھتی رہتی، دولت بڑھتی رہتی ہے، تو قبر کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ 3 چیزوں متعلق پڑھا ہوگا آپ نے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ بہرحال مولانا تشریف لے گئے، یہ دنیا ہے، انبیاء علیہ السلام آئے اور تشریف لے گئے، اور وفات ہوئی۔ انبیاء کرام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کے بعد وفات ہوئی۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اور جو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اس کو وہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ بہرحال باقی انبیاء کرام تمام کے تمام زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر، یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور باقی علماء یہ حضرات وفات پاتے ہیں، پھر قیامت کے وقت میں جب بعث نشر ہوگا، ان کو پھر زندہ کیا جائے گا، پھر میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، حساب اور کتاب ہوگا۔ تو بہرحال مولانا کی شخصیت تھی، اور ایک ان کا مقام تھا، اور ان کی تواضع، ان کی مسلک، یہ چیزیں یاد آتی ہیں، اور ان کے واسطے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا یوں بھی حصہ رکھنا چاہیے، جتنا پہنچ جائے گا اتنا ان کے واسطے ذخیرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے لوگوں کو اور مدرسے کے لوگوں کو ان کا نعم البدر عطا فرمائے، سب کو محنت کے ساتھ اور جافشانی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا ہوتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے، ایک آتا ایک جاتا دوسرا آتا ہے، وہ جاتا تیسرا آتا ہے۔ جو لوگ کام کرنے والے ہوں ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان سے محبت اور احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اب جو ہے ہمارا کام انہی سے چلے گا، اور انہی کے ذریعے سے ہمارا کام ہوگا۔ اس واسطے ہر ایک کا احترام، ادب، عظمت جب ہم کریں گے تو ہمارا نفع ہوگا، اور جو یہ دین کا شعبہ چل رہا ہے یہ شعبہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حسن توفیق سے نوازیں، اور تمام حضرات کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔